بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک واقعہ کے متعلق ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد محترم حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں داماد رسول سیدنا مولا علی کے ساتھ مدینے کے قبرستان میں گیا تھا۔ حضرت سیدنا علی نے قبرستان میں جا کر سلام کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت علی کے الفاظ کچھ یوں تھے، وہ بولے کہ اے قبر والو، کیا تم ہم کو اپنی خبر سناتے ہو یا پھر ہم آپ کو دنیا کی خبر سنائیں؟ مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اپنے کانوں سے قبروں کی آوازیں بلند ہوتی ہوئی سنی۔ اس کے بعد قبرستان والوں نے عرض کیا، یا علی، اب آپ ہم کو دنیا والوں کی خبر سنائیں۔ سیدنا علی نے مردوں کو کہا کہ تم دنیا والوں کی خبریں سنو۔ جو مال تم لوگوں نے اکٹھا کیا تھا وہ اب تقسیم ہو گیا ہے۔ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں، تمہارے بچے یتیموں میں سے ہو گئے ہیں۔ جس زمینوں کو تم بڑے ناز و تکبر سے اپنے قبضے میں لیا کرتے تھے، ان پر آپ کے دشمن قابض ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ایک مردے نے جواب دیا کہ ہمارے کفن گل گئے ہیں، ہمارے جسم سے سارے بال جھڑ گئے ہیں، ہمارے جسم کے اجزاء بھی گل سڑ گئے ہیں۔ ہم نے جو کچھ آخرت کے لیے بھیجا تھا، جو بچ گیا ہے، جو کچھ دنیا میں بنایا تھا، وہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ یہاں تو ہم کو اپنے نامہ اعمال پر ہی جزا اور سزا ملے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ روح جسم کے ساتھ جھگڑا کرتی ہوئی بولے اٹھے گی کہ روح بولے گی کہ تم نے ہی تو سب کچھ کیا ہے، اور جسم بولے گا کہ تم نے ہی تو مجھ کو یہ سب کچھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ دونوں روح اور جسم جھگڑا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوگا جو ان کو کہے گا کہ جسم اور روح کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک معذور نے نابینے سے کہا کہ میں نے ایک پھل کا درخت دیکھا ہے لیکن میری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ پھر وہ نابینا بولے گا کہ اے معذور، تو میرے کندھے پر بیٹھ کر وہ درخت سے پھل توڑ لے۔ لہذا معذور انسان نابینا شخص کے کندھوں پر سوار ہو کر پھل توڑ لے۔ یہ مثالیں دیتے ہوئے فرشتہ روح اور جسم سے مخاطب ہو کر بولے گا کہ تم دونوں ہی بتاؤ کہ تم دونوں میں سے کون سا بندہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ روح اور جسم اکٹھے بول اٹھیں گے کہ دونوں کا جرم مساوی ہے۔ اس پر فرشتہ بولے گا کہ تم دونوں ہی آدمیوں نے اپنی جانوں کو حکم دیا تھا، اور جسم روح کے لیے سواری کی مانند ہوتا ہے۔ جسم روح جو ہوتی ہے وہ جسم پر سوار ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ روح اور جسم روز محشر آپس میں لڑیں گی۔ جسم بولے گا کہ میں کھجور کے تنے کی مانند تھا، اگر تو میرے میں داخل نہ ہوتی تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جا سکتا تھا؟ روح جسم سے بولے گی کہ میں ایک ہوا تھی، اگر جسم کو نہ بنایا جاتا تو میں کچھ بھی کرنے کی ہمت نہ رکھتا۔ اس طرح روح اور جسم کو یکساں کر لیا جائے گا۔ یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے کام بس وہی کچھ آئے گا کہ جو ہم لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں بنایا ہے وہ ہمارے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ تمہارے کام بس وہ کچھ آئے گا جو تم نے نیک کام کیے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ دنیا دار نہ بننے، آخرت کی فکر کریں۔ ایسے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے محبوب کو پسند آ جائے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں جنت میں اپنے سائے میں جگہ دیں۔
ہماری قبروں کو روشن کیا جائے. جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بڑی خوشی سے اپنی قبروں میں سو رہے ہوں. ان کی قبریں جنت کے حسین باغوں میں سے باغ ہوں، اور بعد ہمارے جانے کے ہماری قبر بھی جنت کے حسین باغوں میں سے ایک باغ ہو. ہمیں چین اور امن کی ابدی نیند سلا دیا جائے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک رکھ، ہمیں نیک بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں نمازی بنا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح مردوں سے کلام کیا اور مردوں نے انہیں کیا کیا جوابات دیے. یہ سبق آموز ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.